आज प्रोग्राम में बात करेंगे NA 120 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ की अहलिया की नामजदगी के खिलाफ मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात की जाँच पड़ताल के लिए तमाम उम्मीदवारों को पेश होने को कहा, लेकिन कुलसूम नवाज आज लंदन रवाना हो गई हैं और पेश ना हुई। उनकी जगह आसिफ किरमानी पेश हुए। उसके बाद बात करेंगे साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की, जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के कायम मकाम सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान नासिर के इंतखाबात के तरीकाकार पर एतराज़ात उठा दिए। चौधरी निसार ने सवाल किया कि अगर नए सदर का नाम लाहौर में ही तय होना था तो फिर इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी। और आखिर में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने इकट्ठे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने ये बात वाजे की कि वो नवाज शरीफ और उनके खानदान का साथ नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नवाज को पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आसिफ जरदारी ने मजीद ये बताया कि इंतखाबात करीब हैं तो अब किसी भी किस्म के इत्तेहाद का वक्त खत्म हो गया है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूं कि ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलमीने जी खुदा की कसम से क्या चौधरी निसार अली खान साहब से मेरे 1985 मैं क्या करूँ बॉस, अगर वो ऐसी बहुत अच्छे तो मैं क्या करूँ। बहुत नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत अरसा हो गया बच्चे नहीं। अभी भी देखो वो गिले शिकवे पिछली दफा जो आपने किया था उनके साथ, उसके बाद भी अच्छे ताल्लुक भाई, लेकिन उसके बावजूद फिर हो जाता है ना, इतना ताल्लुक है तो आप कहना जी वो मैं तो नहीं तय करता ना, ये बात सच है। घेर घार के उन्हें ले आती हो, वो अच्छे खासे जिस तरफ उनकी तवज्जो है तो वो आए नहीं रावलपिंडी में, उन्होंने बकौल आपके वो अरेंजमेंट भी नहीं किया किसका फैजाबाद, ये जहाँ से शुरू होता ना, मतलब अपने पानी वानी का या कुछ ठंडा पानी वानी का अगला बोर्ड जुदाई का मुशावरत नहीं करते तो क्या है, उसे आना था, वो व्हाट इज हिज प्रॉब्लम बताएं ना। वही ना, इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ। उसके बाद ये कि आपने बिल्कुल आखिर में रखा आसिफ अली जरदारी साहब का, आज एक बड़ा अच्छा कोट था। बहुत सारे अच्छे कोट थे, मैं सारे डाल वो बहुत काम का है। कौन सा वाला? वो शायद अगले हफ्ते नहीं तो उसके बाद क्या किसी दिन हमें वो शायद ढूंढना पड़ेगा, जैसे आज कुछ चले रख लेते हैं आज। व्हिच वन आएगा जिसमें जब इमरान भाई के बारे में सवाल हुआ तो मौसूफ ने कहा कि अभी तक फुल टॉस पे खेल रहे हैं, नो बॉल पे। नो बॉल क्रिकेटिंग एनालॉजी मुझे नहीं समझ आई, जरा नो बॉल इसका क्या मतलब था? कि जब नो बॉल पे खेलेंगे तो आउट नहीं होते ना नो बॉल पे, गलत बोल गए। उन्होंने कहना था कि यॉर्कर आएगी तो समझ आएगी। मैदारी साहब भी अपने मेटाफोर्स मिक्स कर गए, बस थी तो समझ नहीं आई, मिक्स कर गए बॉस क्रिकेट मेटाफोर्स। अच्छा खैर, ही शुड हैव सेड दैट जब यॉर्कर आएगी तो समझ आएगी इमरान खान को। आसिफ जरदारी साहब अगर ये मेरा ख्याल में मकसद था उनका प्रोग्राम, या आपका कोई बंदा आपके लिए मॉनिटर कर रहा है तो बराए मेहरबानी ये समझ लीजिए कि आइंदा जब आपने कभी ये एनोलॉजी देनी हो तो कहें एनोलॉजी, ये यॉर्कर ना, यॉर्कर जब आएगा तो बात करेंगे। नो बॉल पे तो बंदा आउट भी हो तो बचत हो जाती है, ये क्या बात हुई? थैंक यू। अच्छा, अब इससे पहले कि जहां तुम मुझे ट्रैप करके ले जाना चाह रही हो, कुछ नहीं ऐसा, चौधरी निसार कुलसूम बीबी का इलेक्शन, मैं थोड़ी देर के लिए एक बात इंतहाई संजीदगी से करना चाहता हूँ। ठीक, ऑलराइट, उसका बस मुझे वक्त दे दो। तुम्हें ये बात पता है कि मैं ज़राए वराए पे ईमान नहीं रखता, बिल्कुल, लेकिन कुछ मामलात इतने हसास होते हैं कि आपको ये कहना पड़ता है कि भी मुझे इंतहाई अहम तरीन ज़राए से ये बात मालूम है, और ज़ाहिर है कि सहाफ़ियाना अखलाकियात की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले सकता। ठीक, गुलबी ने गुज़श्ता 4 दिनों में मैं कम से कम 3 ऐसे अफराद से मिला हूँ जिनका हालिया 8-10 दिनों में
आला तरीन अस्करी क़यादत जो भी हो सकते हैं 2-3, उनके साथ एक्टिव इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है। वो तीनों के तीनों लोग, जैसे टू बी फेयर चौधरी निसार अली खान साहब से अगर मैंने कोई सवाल पूछा तो उन्होंने आज तक कभी मुझे गलत जवाब नहीं दिया, गुमराह नहीं किया, डिसइंफॉर्मेशन नहीं की, ठीक। ये ज़रूर कहा कि मैं नुसरत भाई मजबूर ना करो, मैं तो कर ली, ओके, लेकिन ये नहीं कहा, ठीक है। इसी तरह मैं इन पे एतबार कर सकता हूँ और उनके ज़रिए मुझे पता चला कि हमारी आला तरीन अस्करी क़यादत इस वक्त बेतहाशा बैनुल अक़वामी दबाव तले महसूस कर रही है। ओके, राइट। उसकी वजह हमारे मुल्क के अंदरूनी हालात बिल्कुल नहीं है। ओके। अफगानिस्तान ऑब्वियसली, जो कल हमने डिस्कस किया, कल इसीलिए वो मीटिंग हुई और कल इत्तिफाक से हम वो मीटिंग कर ही रहे थे। हाँ। तो वो हिज़्बुल मुजाहिदीन, यस, और बल्कि सेंटकॉम का भी डेलीगेशन आया हुआ था जो बाद में हमें मालूम चला है SPR से, और उसकी वजह से अस्करी क़यादत सीरियसली ये चाह रही है कि बतौर कौम कोई यूनिफाइड होकर हम कोई अपना काउंटर न सिर्फ नैरेटिव बनाएं बल्कि कोई एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए कि वेयर एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड, राइट। उसकी एक थोड़ी सी रिफ्लेक्शन इस मूड की ये भी है। मिसाल के तौर पर आज ही अभी जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले आज आर्मी चीफ साहब जो है वो ISPR गए हैं, ठीक, और वहाँ पे जो यंग इंटर्नीज आते हैं और वो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को कैप्चर करते हैं, उनके साथ उन्होंने बाकायदा वक्त गुजारा है, गुफ्तगू की है, ठीक है। तो मेरे तक जो इत्तला थी वो इस इंटरेक्शन ने जो है रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है। अब इस बात को जहन में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं जल्दी करूँगा कि देखो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 4 अप्रैल, उसी दिन पनामा आया, जी पनामा के बाद हंगामा चलता रहा। उसको मेरे और आपकी नज़र में इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा, बाकी 1-2 सियासतदानों ने उठाते वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा नथिंग डूइंग, उसके बाद एक पब्लिक प्रेशर बना, पब्लिक प्रेशर करते करते नवंबर लास्ट ईयर लॉकडाउन और समाज शुरू हुई। रोज़ाना की बुनियाद पर समाज शुरू हुई। उस समाज के बाद एक फैसला आया 20 अप्रैल को, उसके बाद फिर और 3 रुकनी बेंच ने किया और बिलाखिर आया और वज़ीर आज़म साहब जो साबिका थे नवाज शरीफ साहब की नाअहली होगी। तो अपेरेंटली ये सारा किस्सा जो है, और इसको हमें खुले दिल के साथ तस्लीम करना चाहिए, कुछ इस तरह का है कि एक पनामा दस्तावेज़ात थी जो बाहर लीक होती हैं, उसका नवाज शरीफ के तमाम मुखालिफिन यकजा होकर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब इंतहाई एग्रेसिवली उसको परसू करते हैं। परसू करते करते वो गेंद को सुप्रीम कोर्ट की डी में ले जाते हैं और वहाँ पर हो सकता है कि 1-2 मामलात पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हों, राइट, कि जिस तरह GIT वगैरह बनी, जिसका इजहार भी किया और उसकी शिकायत भी लगाई गई थी, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है ना ये तो बात कि टॉप पे एनेक्सचर 1 पाकिस्तान में 20 अप्रैल को ये कहा गया। अब लेकिन पनामा एक बैनुल अक़वामी क़िस्सा वहां से उठाया नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन ने, उनको लीड किया इमरान खान ने, मामला सुप्रीम कोर्ट की डी में फेंक दिया गया, राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने ही आर्टिकल 190 के तहत हुक्म दिया कि ये जो GIT बनेगी इसमें 2 अस्करी इदारों के नुमाइंदे भी, ठीक है। When you are assigned, what can you do? तो इसको किसी ना किसी तरह जो है इस पूरे कज़िये में फौज को रगेदना जो है वो गलत है, वो अनफेयर है, ठीक है, यस, नो डाउट। और मौजूदा हालात में जिसकी मुझे अभी खबर पड़ी है उसमें तो ये खौफनाक है, खुदकुश है, ठीक है। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि उन्हें एक फरीक बना दें इस पूरी सियासी जंग में? नो, इसके बारे में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल। जब अगर वो करेंगे तो भाई मुझसे ज्यादा कोई तनकीद करेगा, लेकिन जब वो नहीं होगा, लेकिन जब है ही नहीं, सारा किस्सा नजर आता है। अब उस बात को जहन में रखते हुए आपको याद होगा चंद रोज पहले, हाँ भाई हमने प्रोग्राम में एक क्लिप चलाई थी, वो जरा सुनाइएगा।
سے پہلے یہ غدر کریں گے, اس سسٹم کو توڑیں گے, ان کی خواہش ہے. اور فوج دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مشرف فوج ہے, وہ آیا کلیئر کٹ آدمی ہے, ایک دھیما سا مسکین سا ضیاء الحق ہے جو مائی باپ ہے ان کا, یہ گیٹ نمبر 4 کی جو نواز شریف پیداوار ہے. اور دونوں میں اگر کسی میں سمجھ ہے تو جاوید قمر باجوہ کو نواز شریف صاحب آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. میں اسکول سے جانتا ہوں, بچپن سے جانتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ نے بڑی غلطی کی ہے. آپ سمجھتے تھے نوید مختار کا بیٹا ہے بریگیڈیئر کا, ہم پنڈی وال ہیں. سمجھ آئی؟ دیکھو اسکول سے ایک تو چوہل لائی کو جانتے تھے جنہوں نے بلوا کے, نہیں وہ کہتے نہیں رہتے. جس میں چوہل لائی ہمارے آرمی چیف اور شیخ رشید تینوں پڑھتے تھے, یہ کون؟ آرمی چیف صاحب کو بھی اسکول سے جانتے ہیں, چوہل لائی صاحب کو بھی جانتے ہیں, ایک ہی اسکول میں. لیکن میں نے جان بوجھ کر میں انتظار کرتا رہا ہوں کس منہ سے اس کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ یہ آرمی چیف کو ضیاء الحق کہے اور کہے کہ وہ یہ کر کے بیٹھے ہیں, سمجھنے میں غلطی کی ہے. اس کو شٹ اپ کال دینے والا کوئی نہیں ہے. جی جناب, میں ابھی کو بات کروں تو نیچے اتروں گا تو میری آنکھوں پہ جو ہے سیاہ پٹی بن جائے گی. ٹھیک, یہ بات میں نے 6 اگست کو کہی تھی. پاکستان کی سیاست کا میں نے 1975 سے یہ کیا کر رہا ہے, 8 اگست کو ہے. میں نے 1975 سے گلبی نے صحافت کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے, سیاست میرا میدان رہا ہے. جیسے میں نے وہ 20 اپریل والی بات کی تھی کہ یار یہ جی آئی ٹی میں یہ جو 2 نام شامل ہو گئے یہ اچھی بات نہیں ہے, دیانتداری سے ایک رائے کا اظہار کیا تھا. میری یہ رائے بھی اسی دیانتداری کے ساتھ ٹھیک ہے, اور بخدا میری خواہش تھی, میں نے کہا یار جیسے وہ ہمارا نوٹ ہوا تھا 20 اپریل والا, تو یہ بھی نوٹ ہو جائے. وہ نوٹ ہو کے انہیں سمجھائیں کہ یار خدا کے لیے ڈونٹ ڈریگ اٹ. لیکن اس سے ثابت ہوا کہ he has license to kill. Right. Break. He has license to kill this man. اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ how I feel کہ he has. چلیں, اوکے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. یس نو. اچھا گلبین, مقصد میرا صرف یہ تھا کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی پر آفتوں کے منڈلاتے ہوئے اس طور پہ آپ ایک سیاسی تفریق جو اندھی نفرت اور عقیدت میں ہے اس میں آپ کیوں رگیت رہے ایک ادارے میں. ٹھیک ہے, میرا یہ تھا ڈسکریٹلی یو کین آلویز کنوے کہ یار پلیز اسٹاپ, ڈونٹ ڈو. نہیں کیا کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے, لیکن یہ 13 اگست کو انہوں نے جو اپنا جلسہ کیا اس میں وہ دوبارہ, بلکہ عمران بھائی کے ہوتے ہوئے شاید ان پہ بھی روپ ڈالنا تھا, تو اس میں فرماتے ہیں, وہ سن لیجئے. میں جاوید قمر باجوہ کو اس وقت جانتا ہوں جب وہ گارڈن کالج میں فرسٹ ایئر میں تو دادا تھا نا گارڈن کالج کا, آپ کو پتا, ایم اے کرتے کرتے ہی میں نے 8 سال لگا لیے تھے. مجھے ایک شادی میں انہوں نے کہا, ابھی میں نے کہا باجوہ صاحب چوروں کو آئین اور قانون کے تحت پکڑنا. یہ ہو گیا. اچھا, اب وہ پہلے اسکول تھا, اب کالج ہو گیا, گارڈن کالج. چلیں جی, یہ دیکھیے وہ پہلے اسکول تھا. جاوید قمر باجوہ نام تو آتا نہیں ہے پورا. ارے بھیا پہلے اسکول تھا جس میں گارڈن کالج, لیکن یہ پبلکلی ہو رہا ہے اور یہ ٹیلی ویژن پہ لائیو جا رہا ہے بھائی. جی, باقی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اسے بھی دیکھا جانا چاہیے. تو کل اچھا پھر جی اچھا وہ جو کینیڈا سے آئے ہوئے ہیں ادھر تقریر فرماتے ہیں. کوئی چیف آف آرمی سٹاف سے ان کی نہیں بنی, کاکڑ سے نہیں بنی. آصف جنجوہ کے بھائی نے کیس کیا کہ میرے بھائی کو نواز شریف نے مارا, یہ میں آرمی چیفز کی بات کر رہا ہوں. ایک پپو قسم کا آرمی چیف تھا جنگیر کرامت, اس سے بھی اس کی نہیں بنی, حالانکہ میں اس کا مذاق اڑاتا تھا. بیگ سے نہیں بنی, رحیل سے نہیں بنی. جب نئے آرمی چیف آئے نا بڑی شو ماری انہوں نے, رحیل شریف چلا گیا ہے, یہ سعودی ہے. قمر باجوہ آ گیا ہے. میں کیا پتروں, میں قمر باجوہ کو گارڈن کالج اس وقت جانتا ہوں جو بچپن میں کالج آیا تھا. فوجی اپنے ادارے کے ساتھ جاتا ہے. اب یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے واقعی. جہانگیر کرامت پپو قسم کا جرنیل تھا. اچھا ہر ایک رحیل تھا,
باجوہ صاحب کیونکہ ابھی ہیں نا، یہ بھی چلے گئے تو وہ اگلے بھی اندازہ لگاؤ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا جس کے ساتھ ہوا ہے اس سے میرے جیسے لوگ لکھ کر ٹیلی ویژن پہ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی، وہ سازش کیا ہے؟ ہاں یا وہ ابھی بی بی سی کو فرما رہے تھے کہ نہیں جی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری وہ فوج کے ساتھ وہ یعنی یہ بھی مطلب نواز شریف بھی یہ نہیں کلیم کر رہے تو He is not claiming and آپ چلے جی آپ کہیں جی یہ ادارہ آپ نے قومی سلام نہیں نام لے کر اور اس میں اور کہ مجھے شادی میں ملے یعنی بتایا کہ فکر نہ کر he is one of the petitioner یعنی what he is trying to say کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے یہ جنرل باجوہ کا ہے I am a humble student of communication یہ کیا بات کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ خدا کے لیے ڈونٹ ڈو اٹ آپ اور آج دن بھی 17 اگست ہے اور انہیں ضیاء الحق بنا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ خواہ کا جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں دیانتداری سے کر رہا ہوں دیکھو کل ہم بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے because he can get away with whatever کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں پہ ہوتا ہے نا چھوڑے جاتے ہیں اور سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والے اسی طرح بنتے ہیں بی بی اس کو باقاعدہ اندرا گاندھی نے پالا تھا گیانی سے کیونکہ وہ وہاں سے اکالی دل جیتا ہمیشہ نا تو کانگریس کبھی جیتی نہیں تھی وہ گیانی زیل سنگھ وہ انہوں نے کہا کہ بندہ ٹھیک ہے ذہن چکو وہ شروع ہوا اینڈ دین ایونچولی کیا ہوا تو ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے اسی وقت یہ جرنیل سنگھ بھنڈرا والے ثابت ہوتے ہیں پھر ڈونٹ ڈو اٹ بس میں یہاں پہ اب آ جاؤ اس پہ لیکن آئی سوئر یعنی کہ بندہ کانپ جاتا ہے یار جس قسم کے ابھی کل تمہیں یاد ہے ہم بات کر رہے تھے اسی وقت آ گیا جی حزب المجاہدین ہاں یس بالکل آج امریکی سفیر آیا ہے وزیر اعظم سے ملا ہے آپ کا وزیر خارجہ ڈیفیکلٹ ایسی بات نہیں ہے بہت مشکلات ہیں ہمیں ابھی ہمارے اکانومی کے جو حالات ہیں یس اور اس وقت امریکہ کو سپیس میں دی اس کو پتا کہ یار یہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے کہ ان کے سیاسی اتھر پتل ہے یہ تو کک دم ڈاؤن والی بات ہے نا دیکھو نا وہ ایک یوں ہوئی ہے اس میں اگر آپ اپنا یوں ٹینٹ وار ڈال کے اگر دباؤ ڈالو اس میں خدا نہ خواستہ آپ ایک عوام کے ایک معتدبے یعنی کہ 10% ہو 2% ہو لیکن ایک سیکشن تو ہے آپ کیوں انہیں بھڑکا رہے ہیں کہ جیسے آپ کے کلاس فیلو نے میرے کالج فیلو نے کیا ایک تو یہ ایمان سے ان کی شکل نہیں پہچانتے ہوں گے وہ تو اتفاق سے اگر فرض کرو ایسے کنوں کو چاہ نہ سارے لوگ گارڈن کالج میں پڑھے ہوں گے جو پنڈی میں آفیسر بیچارہ مطلب ایسی کیا بات ہوگی گال کرتا ہے میں کیا کروں کیونکہ یہ تو اس طرح کرتا ہے میں پنڈی کا میں گارڈن کالج کا دادا تھا ہم بھی کوئی ساؤتھ افریقہ سے نہیں آئے ہیں یہی رہتے ہیں بھائی ہمارے بھی عزیز و اقارب دوست یار آپ کے یار یہی ہوتا ہے نا تم کو خاص کو نہیں بنے ہوئے تمہارا کو میک کے تم کو اٹریکٹ کرتے ہو تمہاری پرسنالٹی کے دے ایوری یو نو دے وڈ سے well Sheikh Sahab what do you think how do you view things ہاں self proclaimed اب آ جاؤ اب اس پہ ان لوگوں نے کافی انٹرسٹنگ گیم کھیلی ہے تمہیں تو جانا ہے چودھری نثار پہ میں نے اس کے لیے پہلے وہ بنے تو صحیح نا بھائی چلیں کدھر جائیں پھر پہلے میرا ماحول بنا میرا موڈ بنے پہلے ہمیں وہ کرنا چاہیے نا بیگم کلثوم نواز کہ دیکھو نا صبح اٹھتے ہی دے پلیڈ بریلینٹ کارڈ کیا بریلینٹ کارڈ کل 90% لوگوں کا یقین تھا کہ جی آج وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے صبح جب ایک دم سے خبر آئی کہ جی وہ یعنی بیگم صاحبہ وہاں چلی گئیں تو ایوری بڈی گاٹ دا امپریشن باقی اور مجھے بڑے سنجیدہ لوگوں نے کہ جی ان کو میسج کنوے ہو گیا ہے سوچیے سمجھ یہ ہے کہ وہ کیوں جا رہی تھی اس وقت آج کیوں گئی ہیں وہ بھائی میرے اگر That's what the political games are. What is the game? I don't get. Please explain. I don't know. What is this game? I wish کہ مجھے پتا ہو. یہ کیا میسج دے رہے تھے وہ یہ کہ وہ آج she doesn't care. What واپس بھی آ جائے گی apparently. سارا دن 3 بجے تک جب تک اسکروٹنی ہوئی میسج اس طرح کا ملا کہ لے جی چونکہ بیگم صاحبہ اچانک لندن چلی گئی اور ان کے آنے کا چونکہ پتہ نہیں کاغذات ویسے ریجیکٹ ہو جائیں گے تو کائنڈ آف جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جو تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ ہیں واک اوور ہی مل گیا رائٹ لیکن کسی نے یہ زحمت ہی گوارا نہیں کی
کہ ایک असالतन पेश होना होता है, एक बकालतन पेश होना होता है वगैरह वगैरह। ब्रेक कर ले तो इस पे बात करते हैं। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो NA 120 पे भी बात करेंगे और चौधरी निसार साहब के ऊपर भी वक्फा लीजिए। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ आपको याद होगा कि जब से ये वाक़यात हो रहे हैं मैं बार बार 3-4 बातें कहता चला जा रहा हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि बदकिस्मती से हमारी सियासी अशराफिया, जिसमें नवाज शरीफ साहब जैसे इंतहाई तजर्बाकार, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में जितने पॉलिटिशियन हैं उसमें इक़्तिदार के खेल को तो सबसे ज़्यादा समझना चाहिए। तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना पंजाब, देन चीफ मिनिस्टर, नॉट वंस बट 2 टाइम। अब कह रहे हैं मैंने इनकलाब भी लाना है। अच्छा भाई लाना होगा, मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता जी, चले, मतलब कि हम फ़रोई बात में नहीं उलझते ना। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपने अगर जमहूरी निज़ाम बनाना है तो भैया जमहूरी निज़ाम वोट बैंक, मैं कहता हूँ ये वोट बैंक की सियासत करते हैं बीबी, ये सियासी जमात की बात नहीं करते। नंबर्स गेम से खेलते हैं। मुझे 100% यकीन है कि अगर ये जब अपने वो पहुँच गए थे रायविंड, ये इस हलके के इनके रायविंड में ऐसा इंतज़ाम मौजूद है कि 400 से 500 अफराद बैठ सकते हैं। ठीक है, उस हलके से ये इनका आबाई हलका है, हर बंदा वहाँ का तकरीबन इनका जाना पहचाना है। जो लोग इनके साथ रहे हैं उनके मुख्तलिफ सेक्शंस के कोई तकरीबन 500 से 600 आदमी वहाँ बुला सकते थे ना। अच्छा खाना वाना भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा खिला देते हैं। ये दोपहर का खाना खिला के कहते कि यार क्या करें NA 120 पे। हाँ, that would be democratic. Genuinely ये मतलब अब मैं आपको ये कहता हूँ कि शर्तिया बुनियादों पे, जैसे शर्तिया नया प्रिंट नहीं होता, अरे मियाँ साहब कमाल पे कर दो या मरियम बीबी नू खड़ा करो या अच्छा नहीं जी रहने दो, तो फिर जी बेगम साहबा नू करो ना, जान हाज़िर है ये वो, तो बड़े स्टाइल में हर यूनानिमस आवाज़ आती। राइट भाई, आपने वो तरद्दुद ही नहीं किया। तो कब करते हैं बॉस? कभी भी नहीं भैया। अगर इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग रेवोल्यूशन और तुम मुझसे पूछो भी ना तो मैं तुम्हारा ये नहीं प्यादा तो नहीं हूँ ना, टक उधर से यहीं करके घोड़ा है। रेवोल्यूशन वाली बात फरोही नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल, लेट्स बी ऑनेस्ट। दैट्स व्हाई ना क्या करते हैं यार। तो अब तो वो अच्छा अब चले वो हो गया जी। अब ये कि इतनी मिस्ट्री क्या है, अगर फर्ज करें कि आप ये कहते हैं जी कागजात में उन्होंने करवा दिए हैं, लेकिन अब ये कल से आ रहा था ना कि आज उनकी वो पेशी है। हाँ, 2 लाइनें आ जाती कि बेगम साहब शायद वहाँ पे खुद न जाएं, उनके वकला जाएंगे, क्योंकि वो तो कल भी तो चली जाती लंदन। मैं कह रहा हूँ कि ये एक कल 2 लाइन की प्रेस रिलीज देने में क्या हर्ज थी कल। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे चस्का फरोशी है कि यू आर लेट्स सी हु विल हैव द लास्ट। हाँ, ये बिल्कुल ये वो है, व्हाट विल यू डू, क्या कर लोगे। नहीं कि सुबह भेजा, अच्छा जी अब वो ये बंदा लॉ जी वॉक ओवर, शाम में जी कागजात मंजूर, टकाटक, सही। सिमिलरली एक बड़ी सिंपल सी बात है, जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब चूँकि नाअहल हो गए हैं तो ही इज़ नो मोर एबल टू हेड द पार्टी, तो ऑटोमेटिकली ये मुस्लिम लीग के अपने आइन में है कि कोई सदर होना चाहिए। नहीं बाबा, जो आपके जो सीनियर नायब सदर हैं उनमें से एक, जैसे अमेरिका में यार वो खुदा न खास्ता वो अगर सदर को कुछ हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट वो कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब जी। वालेकुम सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बात कर रहा हूँ लंदन से। जी भैया लंदन से, जी फरमाइए। जी मैं आपका प्रोग्राम देखता आ रहा हूँ पिछले 1-2 वीक से, तो जिसमें आपको याद होगा कि जिसमें शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब ने 5 जजों के हवाले से कहा था कि हम इन्हें सलाम पेश करते हैं, तो उस पर आपने इंतहाई सख्त तनकीद की थी कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 5 जजेज हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो मैं अब आपसे सवाल ये करता हूँ
کہ جب نواز شریف صاحب یہ جی ٹی روڈ سے چلتے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان 5 لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں، کیا یہ انہوں نے بھی اتنا ہی غلط کیا جی؟ ارے بھیا آپ جو سوال کر رہے ہیں نا میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے بھی اتنا ہی غلط کیا میرے بھائی. یہ کیوں آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا؟ That's it. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک دفعہ بھی اس پہ نہیں آواز اٹھائی کہ غلط کہہ رہے ہیں نواز شریف. کیوں نہیں بولا آپ نے باس؟ بتائیں نا انہیں آپ. ابھی میں کل نہیں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کل نہیں، وہ یہ کہ چونکہ میرے محبوب کا نام لے کے یہ کہا تھا تو پھر اپنی بات تو میں نے دوسرا سنا ہی نہیں. یہ جو ہے نا بس یہ انہیں پوائنٹ سکور کرنا ہوتا ہے. میں کل نہیں کہہ رہا تھا، میں کہا جی اگر لاہور میں فرض کرو 2 کروڑ آدمی ہوتا یہ کہا یا نہیں، تو میں نے کہا کیا سپریم کورٹ ایمرجنسی سیشن بلا کے کہتا کہ نہیں جی فیصلہ غلط ہو گیا کہ بھائی واٹ آر یو ڈوئنگ میاں صاحب، اور کیا کہیں بھائی؟ نہیں تو ہم جب کور کس زبان میں کہیں اور کیا کریں؟ لیکن جب آپ وہ نعرے لگوائیں گے آئی ایم سوری تو پھر اس کے جواب میں وہ اگر جی ٹی روڈ میں کہے گا کہ یہ 5 سے نہیں دونوں غلط ہیں نا. پہلی بات آپ کی ٹھیک تھی کہ both were absolutely out of line اور نہیں کہنی چاہیے تھی. آپ انڈیا کو کیوں انفلوئنس کرنے کی؟ You fight your legal battles. Don't drag in. وہ چھوڑیں ان کو، ان مسائل کو. باقی اگر ایک فیصلہ ہے اس میں آپ کو تحفظات ہے، you have constitutional right to express your تحفظات about it. ایک خاص ایک اس میں رہتے ہو. خیر ہے نہیں بھائی وہ، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کو حساب برابر کرنے ہوتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں کو اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ نہیں ہوا. اب ایک انہوں نے الیکشن ہوگا، اب الیکشن سے پہلے یقیناً یہ جو ابھی اس کو قبول کیا گیا ہے کاغذات کو، اس کے خلاف آئی ایم شور کہ وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے، یہ وہ جو مخالفین. اس میں جو مختلف اعتراضات ہیں ان میں ایک اعتراض بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ پیپلز پارٹی کی پٹیشن میں سے جو اچھا نہیں، یہ ایک اور صاحب ہیں کوئی شہریار خان، ان کے بارے میں دعویٰ کسی نے کیا ہے کہ جو غالباً ان کا تعلق یعنی پی ٹی آئی سے ہے، لائر ہے کوئی شاید، پتہ نہیں کون ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے جو ہے کہ 6310 کا انہوں نے اٹھا کے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہیں جو کرپٹ ہیں، جن کو کرپٹ کہہ کے. اچھا اب مجھے اس سے خیال آیا کہ میں لفافے لے کر میں بیوی کو بتاؤں نا ایک دن پھڑیا جاؤں، کل کو وہ بیچاری الیکشن کے لیے کہیں کاغذات آپ نہیں کھڑی ہو سکتی. جی ہلو جی لاہور سے کال. السلام علیکم. دیٹ وڈ ہیو بین انٹرسٹ. ہلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام سر، فرمائیے سر کیا حال ہے؟ یار ٹھیک ہے جی، بہت اچھا ہے سر. جو جی انہوں نے محمد نواز شریف کے ساتھ کیا ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا لوگوں کو. اچھا جی چلے جی، بڑی مہربانی، شکریہ جی، آپ کے جذبات آ گئے. کہتے جو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس ٹھیک ہے جذبات آ گئے، نہیں کرنا چاہیے تھا. سی پلوان جی ٹھیک کہہ رہے ہو تھی. چلو اچھا کہا وہ ٹھیک ہے، جذبات سے اظہار ہو گیا ان کا. تو اس میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے 6310 یہ ایک پیکج بن جائے کہ 62-63 کے تحت ہسبینڈ اگر نہ اہل ہوا ہے تو آٹومیٹکلی گوز ود ہول فیملی. یہ سارا خاندان نا اہل فور ایور. نہیں بیگم صاحب تو ہر صورت میں چلے 2 in 1 یہ پیکج ہے میاں بیوی، اسی لیے تو حکومت بھر کا ساتھ ہوتا ہے نا. سمجھیو نا بات. چلے بریک لیتے ہیں، جنم کا ساتھ. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چودھری نثار پہ ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ اچھا اب یہ بڑی سیدھی سادھی جو گیم پلاننگ مجھے نظر آ رہی ہے نا، تو یہ بالکل ایک حوالے سے یہ پیپلز پارٹی کا ماڈل فالو کر رہے ہیں جولائی 77 والا. اوکے بھٹو صاحب جیل میں گئے تو انہوں نے بھٹو صاحب نے جیل سے شیخ رشید صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ یہ چیئرمین اس زمانے میں کہلاتے تھے، ان کے ذریعے منور کر کے بیگم صاحبہ کو بے کروا دیا. حالانکہ ان کے پاس اس وقت جماعت میں غلام اسفا جتوئی صاحب ویسے ایک ریگولر ان کے بہت پرانے جب سے قائم ہوئی تھی حالہ کنونشن کے دنوں میں مخدوم الزما طالب المولا امین فہیم صاحب کے والد، وہ ان کے ریگولر وائس چیئرمین تھے. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ بھی برا وقت ہے تو
یعنی وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے میں یعنی جو اس دور کے چودھری نثار وغیرہ جنہوں نے یعنی برج بننا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو روک لیں, ان کو کر دیا. اس کو لاہور سے کال. السلام علیکم جی. جی بسم اللہ, وعلیکم السلام. جی سر سجاد بھائی ہوں. جی بھیا جی جلدی سے فرما لیجئے بھیا. مجھے بات بابا جی کہ مقصد ہے کہ لاہور جی آ رہی ہے نائب, تو اسلام آباد میاں صاحب کیا دل نہیں لگے گا اسلام آباد, یا اسلام آباد جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے میاں صاحب کا؟ اچھا اب آپ مجھے بتائیں. نہیں آپ پہلے مجھے یہ بات بتائیں, میں اس وقت نیب کو ڈسکس کر رہا ہوں, نیب کا میں چیئرمین ہوں بھائی, تو میں کیا کروں اس میں. مطلب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تھانے دار نو بھیج کے بلوایا کیوں نہیں نواز شریف نو؟ آپ کو یہ مسئلہ ہے نا. میں آپ کی اس بات پہ بالکل آپ کے شکوے میں برابر کا شریک ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, رائے بن جائے پولیس اور تکیل دی لائے نواز شریف کو, چالو وہ تھے اسلام آباد. لو جی مہربانی, تھینک یو, ہیں خوش ہیں. چل اچھا اب کیا کریں, اندھی نفرت. وہ دوسرا کہتا ہے سنیں افسوس ہے یہ وہ. اچھا یہ بھی کیا کیا یہ. اچھا اب وہی ماڈل انہوں نے فالو آگے کرتے ہوئے جانا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ نے 2002 میں کیا تھا دی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا دی تھی کہ تاکہ اگر الیکشنوں میں یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو ایک پاکستان مسلم لیگ بنے گی, وہ پاکستان مسلم لیگ پارلیمنٹیرین. اچھا اچھا اوکے اوکے. اس کے سربراہ ہوں گے شہباز شریف صاحب. اوکے ورکنگ گروپ. جو ایک ہوگی پاکستان مسلم لیگ, نواز جو بھی رہے گی اس کا غالباً چیئرمین یا صدر یا سربراہ بیگم کلثوم نواز کو بنایا جائے گا. بات یہ اتنی سی ہے. رائٹ. اب یہ ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. اوکے. اب عام طور پر جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوا کرتی تھی وہ چودھری صاحب کو معلوم ہوا ہوتی تھی. اس دفعہ معلوم نہیں ہوئی, سب کچھ ادھر ہی طے ہو گیا آپس میں. تو وہ آج ذرا انہوں نے شکوے کا اظہار کیا. اصولی بنیاد پر ان کی بات درست ہے, لیکن ابھی اصولی طور پر ناصر صاحب کے ہونے پر بھائی وائس پریزیڈنٹ کو ہی کرنا تھا نا, ہاڑا ہونڈی جلدی میں until you reach. لیکن انہوں نے اپنا وہ پوائنٹ رجسٹر کرنا تھا چودھری صاحب نے, وہ کر دیا. اس کا مطلب سیاست نہیں چھوڑی بہت. اب وہ بار بار نہیں وہ اپنا پوائنٹ پروو کر رہے ہیں. پل والا انہوں نے نون سے نثار بنانا ہے, تو سیاست چھوڑنی تھی. سیاست نون سے نواز والے نے نون سے نثار بننے نہیں دینا. بات اتنی سی ہے. ٹھیک. بندے 25-30 ہیں لیکن وہ چودھری صاحب کے ساتھ نہیں جا رہے, وہ الگ سے اجلاس کر رہے ہیں. ان کے شکوے اور ہیں وزارتوں کے. یہ وہ والے جو میں آپ کو یاد ہے دھرنے کی دونوں سے کہہ رہے, چودھری شجاعت 22, وہ آپ کو یعنی 25-26 ہو گئے. لاہور سے کال. السلام علیکم جلدی سے. ہلو السلام علیکم. جی بھیا حکم. ہلو جی فرمائیے بھیا. جی فرمائیے, آپ ٹیلی ویژن پر ہیں. جی بھائی یہ ڈراپ کر دیں, مجھے ایک کلپ بھی چلانی ہے. آج وہ بار بار ان سے وہ منسوب چل رہا ہے کہ وہ شخص کا کوئی نام نہیں لیتا کہ جی جو تو وہ کہنا چاہتے ہیں مریم نواز نے سب کچھ کیا ہے, لیکن بھی خود لے لیں. لیکن ان کے اپنے اختلاف جو ہے, آپ کو یاد ہے حامد میر پہ اٹیک کب ہوا تھا 2014 میں کسی ٹائم, تو قومی اسمبلی میں آ گیا تھا سامنے کہ یہ اپنے وزیر اعظم کو کیا محسوس کرتے ہیں. یہ چودھری نثار صاحب تقریر کر رہے تھے, انہیں یہ پرائم منسٹر صاحب ساتھ بیٹھے کچھ کہہ رہے ہیں, تو دیکھیں سال دیکھیں اور موقع دیں. حکومت پاکستان کی طرف سے اور منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے میں پہلے بھی کر چکا ہوں, پھر بھی کروں گا, اور یقین دلاتا ہوں کہ اس تحقیقات کو آخری مرحلے تک لے جا کر. بہت بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے باس. وہ یہاں پہ اب یہ کون سے سال کی بات؟ 2014 اپریل 2017. تو ٹھیک ہے, یہ ان دنوں کا ان دونوں میں دوری چل رہی ہے اور پھر کمی نہیں آئی. اور خدا چلیں اسی فینٹاسٹک کلپ پہ ہم اپنا پروگرام بھی ختم کرتے ہیں. فیئر انف. آل رائٹ, آج کا آخری پروگرام ہے ہفتے کا منڈے کو. پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.